خصوصیات اور فضائل کو جاننے سے اس چیز کی عظمت اور قدر و منزلت وہ انسان کے دل میں بیٹھتی۔ چنانچہ نماز کے فضائل سے نماز کی عظمت دل میں آتی، حج کے فضائل سے حج کی عظمت دل میں بیٹھتی۔ ایسے ہی روزے کی خصوصیات اور اس کے فضائل سے روزے کی عظمت دل میں بیٹھے گی۔ روزے کی بہت سی خصوصیات اور فضائل ہیں جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے۔ ان میں سے چند ایک میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی پہلی خصوصیت جسے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روزے کو انسان کے لیے ٹریننگ کی ورکشاپ قرار دیا ہے، جس میں انسان اپنے نفس کے ارادوں اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ لیتا ہے، اپنے نفس کو حرام سے روکنے کی ٹریننگ لیتا ہے، اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کی ٹریننگ لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ روزے رکھنے والا آدمی متقی ہو جائے، لیکن چونکہ لفظ اللہ لعل لے کے آئے ہیں، جس کو علماء حرف تہیہ کہتے ہیں۔ لعلکم تتقون کیا مطلب؟ ای تہیئون ان تکونوا متقین، کہ روزہ انسان کو تیار کر دیتا ہے متقی بننے کے لیے۔ انسان کے اندر ایسی طاقت، صلاحیتیں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کے لیے متقی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ خصوصیت نمبر 2، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری افعال ہیں جن کو انسان ادا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ساری عبادات کرنے والے کام ہیں، لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، وہ افعال کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ روزہ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ روزہ ہے کیا؟ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو چھوڑنا، اس کا نام روزہ ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات انسان جب کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ دیکھیں، نماز ایسا فعل ہے جسے انسان لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے، حج ایسا فعل ہے جسے انسان لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ایسا فعل ہے جسے انسان لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے۔ لیکن روزہ، جس میں انسان کھانے پینے اور جنسی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، یعنی صرف یہ اسے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، بھی روزے دار کی کیفیت تو ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی کہ اس نے کھانا چھوڑا ہوا ہے، پینا چھوڑا ہوا ہے، جنسی خواہشات چھوڑی ہوئی ہیں، اس کو تو سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے اہم اور نقطے کی بات ہے، یہ چیزیں تو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن روزے دار نے یہ چیزیں کس کے لیے چھوڑی ہیں یہ کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا۔ اس لیے روزے کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان راز قرار دیا، اور اللہ تعالی نے روزہ انتہائی اہم عبادت ہے جس میں انسان اخلاص کی ٹریننگ لے لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندوں کو حکم بھی اسی بات کا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اور اخلاص کی بہترین ٹریننگ وہ روزہ رکھنا ہے۔ خصوصیت نمبر 3، جتنی بھی عبادات ہیں بلا شبہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ نماز بالیقین اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کی۔ حج بالیقین اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حج کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کی۔ تمام عبادات میں روزہ ایسی اہم ترین عبادت ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے،
اور اس نسبت کی وجہ سے روزے والی عبادت کو 4 چاند لگ گئے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، ساری عبادتوں میں روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی اپنے بندے کو میں خود ادا کروں گا۔ یعنی فرمایا باقی عبادتیں تو کسی پر 10 نیکیاں 10 سے 700 گنا تک نیکیوں کا اجر جاتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اپنی شیان شان عطا کروں گا۔ خصوصیت نمبر 4، روزہ ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ خوشی ملی ہوئی ہے، اور ایک خوشی نہیں بلکہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطاری کے وقت اور ایک موت کے وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آج جیسے کہ پریشانیوں نے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور بالخصوص کورونا کی وبا کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار میں پریشان، گھر بار میں پریشان۔ تو ایسی پریشانیوں میں انسان کو خوشی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب انسان سارا دن بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور مغرب کے وقت جو ہی اذان کا بول اس کے کانوں میں پڑتا ہے تو اس کا دل صرف اس بات پر کہ اب مجھے کھانے کی اجازت ہے باغ باغ ہو جاتا ہے، اور کھانا جو بھی ملے اللہ تعالیٰ اس کھانے میں کئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں سے بھی زیادہ لذت پیدا کر دیتا ہے۔ موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو روزہ حدیث مبارکہ میں ہے اگر اس میں کمی کوتاہیاں بھی ہوں گی بندے میں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا اور کہے گا اس نے میرے لیے بھوک برداشت کی، راتوں کو نیند کو قربان کیا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کرے۔ چنانچہ روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں قبول کی جائے گی اور یہ روزے دار کے لیے بڑی خوشی کا سامان۔ خصوصیت نمبر 5، روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ بالخصوص افطاری کے وقت انسان اللہ سے جو دعا مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور آج تو اس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، گھر گھر میں بیماری ہے، گھر گھر میں فقر و فاقہ ہے، گھر گھر میں مشکلات ہیں، کاروبار کی مشکلات ہیں، تو دعا کی قبولیت کی ہر بندے کو ضرورت۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں آیت الدعا، دعا والی آیت کو لائے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میری ذات کے بارے میں دریافت کریں تو آپ ان کو بتلائیں میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی دعا مانگے۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی روزوں کا تذکرہ اور پہلے بھی روزوں کا تذکرہ، تو جب روزوں کے بعد اس آیت کو لے کے آئے بتلانا یہ مقصود ہے کہ روزے دار جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ خصوصیت نمبر 6، رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے یہ مغفرتوں، بخششوں اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ کبھی فرمایا جا رہا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے روزے کی بدولت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اور کبھی تراویح کے بارے میں فرمایا من قام رمضان، جو راتوں کو قیام کرے گا تراویح کی صورت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس آدمی کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور کبھی افطاری کے بارے میں فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو یہ افطار کروانا اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور کبھی یوں فرمایا جس نے روزے دار کو پانی پلایا کل قیامت والے دن اللہ اسے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ خصوصیت نمبر 7،
یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر عبادت کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے. سیزن ہے، سبحان اللہ. ایک نفل ادا کرے، باقی دنوں میں وہ نفل ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ نفل بڑھ چڑھ کر فرض کے درجے کا ثواب پاتا ہے. اور ایک فرض رمضان میں ادا کیا ہوا، باقی مہینوں میں اگر بندہ 70 فرض ادا کرے تو رمضان کا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اہلا وسہلا یا رمضان.